أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 18واں پارہ شروع ہوتا ہے جی. اس میں دو صورتیں تو پوری ہیں، المؤمنون اور النور، اور الفرقان کا آغاز ہوتا ہے. مضامین کا اجمالی جائزہ لے لیں. اس میں مؤمنین کی صفات آئی ہیں سورۃ المؤمنون میں، اور یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کی عبادت کا بیان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کے کچھ واقعات ہیں. پیغمبروں کو اکل حلال کھانے کا حکم ہے، اور دلائل توحید اور رد شرک ہے کہ وہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، الوہیت کے منکر تھے. موت سے پہلے عمل کر لیں ورنہ انسان کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں. تو اس طرح قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کے عذاب کی شدتیں اس صورت کا حصہ ہے. سورہ نور میں احکام شرع ہیں کثرت سے. زانی اور زانیہ کی سزا، اسلامی حدود اور تعزیرات، لعان کا مسئلہ، تہمت کا مسئلہ. تہمت کے تناظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی جسے واقع افک کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل، حضرت ابوبکر کی فضیلت، اور اسی طرح زنا کے محرکات کا انسداد، زنا تک پہنچانے والی چیزیں. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا سے کم روکا، قریب جانے سے زیادہ روکا. اسی طرح بچوں اور بچیوں کے نکاح کرانے میں دیر نہ کریں. پردے کے احکام، غلام اور لونڈی کی مکاتبت کا مسئلہ، اور دلائل توحید و شرک. پھر کچھ مثالیں یہاں بڑی گہرائی کے ساتھ آئی ہیں. تشبیہات، خلافت جن لوگوں کو ملے گی، کون حقدار ہیں، ملے گی تو پھر کیا کریں گے، اس کا ذکر. اور اذن، استئذان، اجازت طلب کرنا کسی کے گھر جاتے ہوئے، اس کا ذکر. کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھانے کے آداب اور احکام، دعوت وغیرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اہل ایمان ہوں تو آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائیں، اس کا ذکر. اور قرآن پاک کو اللہ نے فرقان بنایا ہے، اس کا ذکر سورۃ فرقان میں. اور منکرین رسالت کا اس بات پہ اعتراض کہ یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اشیاء ضروریہ لاتا ہے. تو اللہ کا یہ فرمانا کہ چونکہ انبیاء بشر ہوتے ہیں لہذا یہ حاجات تو ضروری ہیں، اور جتنے پہلے رسول آئے سب یہ کرتے تھے. تو اس طرح یہ اجمالی جائزہ ہو گیا پارے کا. اب آ جائیں پیچھے سے، پھر شروع کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون کے آغاز میں مومنوں کی صفتیں. یا میں سورت کے آغاز میں بتا دوں کہ پچھلے سال آپ کے اس پروگرام کے انچارج قاری منیر احمد صاحب نے مجھ سے سورۃ المؤمنون کا کورس ہی کروایا تھا، اس لیے اس کی بڑی تفصیل پچھلے سال گزری ہے. اب جیسے طریقہ چل رہا ہے پورے قرآن پاک کا، اجمالاً تھوڑا تھوڑا اشارہ اب بھی میں عرض کرتا ہوں.
لیکن پچھلے سال اس پہ بڑی تفصیل ہوئی، 2-3 آیات پہ 20-20 25-25 منٹ بات ہوئی۔ تو وہ ساری ریکارڈنگز امید ہے کہ منیر صاحب کے پاس محفوظ ہوں گی، تو آپ میں سے جو لینا چاہے وہ ان سے لے سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے تو اس موقع پہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو سن کے تحریر کر دے تفسیر سورۃ المومنون، تو ہم اس کو چھپوانے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہوگا کہ اوپر لکھا جائے گا تفسیر سورۃ المومنون، افادات اور بیان حافظ محمد اسلم، اور مرتب فلاں صاحب، جو بھی مرتب کریں گے ان کا نام آئے گا۔ تو اس طرح ہم یہ کتاب چھپوانے کی کوشش کریں گے۔ مومنوں کی صفتیں آئیں کہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے؟ جنت الفردوس کے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب جنت کے ساتھ کئی جگہ پہ بار بار آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، تو جنت ہمیشہ والی چیز ہے، خاص طور پہ جو صحیح جنت ہے، اصلی جنت ہے۔ دنیا میں جھوٹی جنتیں بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ عارضی ہیں، ادھر سے داخل ہو جاؤ ادھر سے نکل جاؤ۔ پھر یہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور شجرہ طیبہ ایک عمدہ درخت زیتون کا، اس کا ذکر ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کے پھل کے فوائد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا اس میں تذکرہ ہے، اور یہ بات بھی آئی ہے کہ قوم کے سردار جو ہیں انہوں نے زیادہ مخالفت کی۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے تھوڑا سا، پھر وہ بات آئی حضرت مریم اور ابن مریم کا بھی ہے ایک آیت میں، یا الرسول کلوا من الطیبات، رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ تو یا الناس کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے، ناس میں بھی رسول داخل ہیں، لیکن پاکیزہ کھانے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس میں رسول کو الگ کر کے بھی مخاطب کیا کہ حلال اور طیب اور پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک اور حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ یہ اہل ایمان کے لیے بڑا خاص درس ہے۔ پھر یہاں ایمان والوں کی کچھ صفتیں آئی ہیں اور کچھ منکرین کی صفتیں آئی ہیں، اور منکرین رسالت کا تذکرہ آیا ہے اور ان کا ساتھ ساتھ رد بھی آیا۔ اور پھر اللہ کی قدرتیں آئی ہیں، جس نے سمع بصر اور دل بنائے، جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، دن اور رات کو بدلتا ہے۔ تو پھر آگے سوال جو میں نے شروع میں اجمالی بیان میں عرض کیا کہ اگر ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین والے کس کے ہیں، کہیں گے اللہ کے۔ ان سے پوچھیں 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے سوا اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، کہیں گے اللہ۔ تو یہ سارا کچھ ہے توحید ربوبیت۔ 3 اقسام ہیں نا توحید کی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ تو یہ لوگ اصل میں توحید الوہیت کے منکر تھے، ربوبیت کے قائل تھے۔ الوہیت ہے کہ الہ جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، ان کی عبادت کی جائے گی، ان کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے گا۔ اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر روز قیامت کے اعمال تولے جانے کا ذکر ہے، اور پھر بد نصیبی پکاریں گے ظالم لوگ روز قیامت، اور کہیں گے یا اللہ دنیا میں تھوڑا سا بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آ جائیں۔ تو اللہ فرمائے کہ نہیں، اب ایسے نہیں ہوگا۔ تو صورت مبارکہ کے آخر میں سوالیہ انداز میں کہا کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ تو اہل علم نے اس آخری 3 آیات کو مجرب بتایا ہے، جو بچہ زیادہ ضد کرتا ہو پڑھ کے اس پہ پھونک مارے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان آخری 3 آیات میں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ زندگی ایسے نہیں مل گئی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، لہذا اس مقصد کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کامیابی سے گزارو۔
تو سورہ المومنون کے مضامین کو میں نہایت اختصار کے ساتھ ختم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور اشارہ میں نے کر دیا کہ اس کی تفصیل پہلے آ گئی ہے۔ اب آئیے سورۃ النور مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، احکام پہ مشتمل ہے، اور احکام کی ضرورت ہی مدینہ میں پیش آئی۔ تو بعض حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور بعض حدیث میں اس کے بارے میں حکم آیا ہے کہ سورۃ النور پڑھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور بعض حدیث میں کہ اپنی عورتوں بچیوں کو سکھاؤ اور انہیں کاتنا سکھاؤ، سوت کاتنا، سینہ پرونا سکھاؤ، یہ ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں ایسے ہے کہ ان کو لکھنا نہ سکھاؤ اور ان کو اوپر والے کمروں میں نہ بٹھاؤ، تو یہ اسے حدیثوں کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اس پہ الگ بحث ہے، ماضی قریب تک یہ بحث چلی آتی تھی کہ کیا لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے لکھنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو نواب صدیق حسن خان نے اور ہمارے اہل علم نے ہمیشہ حمایت کی کہ لکھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، دوسرے مسالک والے منع کرتے تھے، اور اس طرح اوپر والے کمرے میں بیٹھنا عورتوں کو منع ہے وہ کہتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں جواز ہے۔ اس صورت میں پہلے تو زانی اور زانیہ کی سزا بیان فرمائی۔ تو یہ زانی اور زانیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، تو دونوں کی سزا جو ہے الگ الگ ہے۔ شادی شدہ کے لیے تو رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے مارنا اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ زانی اور زانیہ نہیں نکاح کرتے، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، تو مطلب زنا اور شرک ایک جیسی بات ہے۔ پھر آگے تہمت جو لگاتے ہیں نجائز عورتوں پر، اور اہل علم نے فرمایا اگرچہ لفظ عورتوں کا ہے لیکن اگر کوئی مردوں پہ لگائے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور آئندہ ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو، ہاں اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پھر ایک مسئلہ لعان آیا ہے، لعان کا معنی لعنت کرنا۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، خاوند بیوی پر الزام لگاتا ہے زنا کا، اور گواہ 4 نہیں ہیں، بیوی مانتی نہیں، تو دونوں کو برسر مجلس لایا جائے گا۔ تو پھر مرد 4 اللہ کے نام کی گواہیاں یا قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم میں کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو جائے۔ پھر عورت کھڑی ہوگی، وہ 4 قسمیں کھائے گی اللہ کے نام کی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم کھائے گی اگر یہ سچا ہو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ تو جب لعان ہو جائے گا تو پھر میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے گی۔ احناف کہتے ہیں نہیں، پھر اس کو کہا جائے گا اس کو طلاق دو، لیکن حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ لعان خود جدائی ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے میاں بیوی رہ سکتے ہیں بعد میں جب ایک دوسرے پہ لعنت کر لی برسر مجلس؟ اور اس طرح کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور ہوتے ہی آپ نے دونوں کو جدا کر دیا، آپ نے نہیں کہا اس کو طلاق دو۔ لعان خود فسخ ہے، یعنی طلاق سے بڑھ کر ہے، نکاح کو ویسے ہی توڑ دیتا ہے۔ لعان کے بعد یہاں بات آئی ہے لمبی، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے پاکیزہ کردار کے بارے میں، کہ ان پر ایک تہمت لگ گئی تھی غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر۔ وہ قضاء حاجت کے لیے گئی یا کچھ چیز گم ہو گئی، تلاش کر رہی تھی، پیچھے رہ گئی، قافلہ چلا گیا، انہوں نے ڈولی اٹھا لی، وزن کوئی نہیں تھا، عائشہ کا ہلکی پھلکی تھی، انہوں نے سمجھا ڈولی میں ہی ہے، چلے گئے۔ وہ پیچھے سے آئی تو سب جا چکے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئی، ایک صحابی پیچھے تھے صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ڈیوٹی تھی پیچھے پیچھے آئیں، کوئی بندہ یا چیز پیچھے رہ جائے تو لے کے آئیں۔ تو انہوں نے دیکھا، ام المومنین کو پردے سے پہلے دیکھ چکے تھے، اب وہ سوئی ہوئی تھی، نظر آ گئی تو اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا یہ پڑھنا تھا کہ اٹھ گئی، تو کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اونٹ قریب کیا، بٹھایا، ان کو اوپر سوار کیا اور قافلے سے ملا دیا۔ تو منافقوں نے شور شروع کر دیا کہ یہ دونوں کیوں پیچھے رہ گئے، الزام لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے تناظر میں فرمایا ان کو 4 گواہ لانے چاہیے تھے، جب نہیں لائے تو جھوٹے ہیں،
اور اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو اس معاملے میں تم جتنا آگے چلے گئے تھے تم پہ بڑا عذاب آنا چاہیے تھا، جب اپنی زبانوں سے تم یہ قصہ پھیلا رہے تھے جس کا علم ہی نہیں تھا، اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ بہت بڑا کیا ہے کہ یہ عام خاتون نہیں ہے، ایک نبی پاک کی پاک بیوی ہیں، ان کے بارے میں تم اس طرح کہہ رہے تھے۔ تمہیں تو چاہیے تھا فوراً ہی کہتے ہم نے یہ بات کرنی نہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، فوراً کہتے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح نہیں کرنا۔ تو جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کی بات پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اس میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کسی بھی طرح پھیلاتے ہیں، چاہے وہ فنکار ہوں، گلوکار ہوں، مرد عورتیں، بے حیائی پھیلانے والے سارے اس میں آتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ آپ بے حیائی والا ذریعہ معاش کیوں اپنا رہے ہیں؟ کوئی اور اپنائیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے یہ اب میں عرض نہیں کر سکتا، اتنا لمبا ہے، بخاری شریف میں 2 صفحات سے زیادہ ہے اور بڑا شاندار ہے، پڑھنے والا ہے۔ میں صرف نصیحت کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی تفسیروں میں یہ واقعہ پڑھ لیں یا حدیثوں میں پڑھ لیں، خاص طور پہ بخاری شریف میں پڑھ لیں۔ یہ واقعہ ہے وہاں لمبا، تو اس کے کئی حصے، اب میں کون سا بتاؤں اور کون سا چھوڑوں، اس کا اختصار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں منافق تو شامل تھے ہی، 3 سچے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ایک تھی حضرت حمنا بنت جاش، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، زینب بنت جاش۔ آپ کی 2 ازواج ہیں زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جاش۔ زینب بنت جاش آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، جن کا پہلے زید سے نکاح کرایا تھا، آگے سورۃ احزاب میں واقعہ تفصیلاً آئے گا۔ ان کی بہن تھی حمنا، وہ اپنی بہن کی حمایت کی وجہ سے بلا وجہ اس میں آ گئی، اور مطلب نہیں آنا چاہیے تھا، جو انہوں نے وجہ بنائی وہ درست نہیں تھی۔ حضرت زینب کا اور عائشہ کا آپس میں تعلق بہت اچھا تھا۔ دوسرے تھے حضرت حسان بن ثابت جو شاعر ہیں، اور تیسرے تھے حضرت مصطح بن اساسہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بانجے لگتے تھے یا بانجی کے بیٹے لگتے تھے، بہرحال جو بھی تھے، کوئی ایسا ان کا رشتہ تھا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ سے رشتے کے امیدوار تھے پہلے سے، لیکن ان کا رشتہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے دل میں یہ بات چل رہی تھی مخالفت کی۔ تو وہ بڑے غریب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق ان کو خرچہ بھی دیتے تھے ماننا کچھ۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے بند کر دیا، قسم کھا لی، اللہم ولا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت اور وسعت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ قریبیوں، مسکینوں، مہاجروں پہ خرچ نہیں کریں گے، معاف کرو، درگزر کرو۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے؟ جب یہ آیت ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً عرض کی کیوں نہیں، مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے بخشے، لہذا انہوں نے خرچہ دوبارہ جاری کر دیا۔ پھر فرمایا جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت، روز قیامت ان کے خلاف ان کے ہاتھ اور پاؤں اور زبانیں گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ اللہ نے ہمیشہ سے نیکوں کے لیے نیک عورتیں پسند کی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک اور ان کی بیوی پاک نہ ہو؟ لہذا یہ تو عقلاً ہی درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ان آیات مبارکہ میں اتری ہے۔ حضرت عائشہ اس واقعہ میں فرماتی ہیں، میں وہ عرض نہیں کر رہا، وہ واقعہ بڑا پیارا اور بڑا لمبا ہے، اور حضرت عائشہ کے بیان کا اس میں انداز بھی بڑا شاندار ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بڑی عظیم عربی دان اور ادیبہ ہیں۔ تو اس کے آخر میں کہتی ہیں میری شان ہستی سے کہیں کم تھی، بس مجھے تو یہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو خواب میں کوئی اشارہ دے دیں گے کہ آپ کی بیوی بری ہے،
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ جی اگلی آیات میں گھروں میں داخلے کے آداب کا ذکر ہے کہ پہلے آپ اجازت طلب کریں اور سلام کہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 دفعہ، باعث اگر آواز نہ آئے تو واپس چلے جائیں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی سلام کر کے اندر چلے جائیں۔ اسی طرح مومن مردوں کو حکم ہوا کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنہ عورتوں کو حکم ہوا نگاہیں جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو زینت جو ہے اپنے خامدوں کے لیے یا باپوں، ان کے باپوں یا خامدوں کے باپوں کے لیے، یا کچھ رشتے بتائے جن کے سامنے زینت کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے حجاب۔ ستر ہوتا ہے نیچے والی جسم کی اصل چیزیں ڈھانپنا، شرمگاہ وغیرہ۔ حجاب ہوتا ہے اوپر اوڑھنا، چہرے پر، لباس کے اوپر۔ تو ستر جو ہے وہ تو کسی کے سامنے بھی عورت کا کھولنا جائز نہیں سوائے خامد کے۔ البتہ حجاب جو ہے نا اوپر والا، وہ بعض سے ہٹانے کی اجازت ہے۔ ستر و حجاب کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ عورتیں پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ پاؤں کی زینت جو ہے وہ محسوس ہو، یعنی پازیب کی آواز۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ جو بے شادی ہوں ان کی شادی کرا دو، اگر فقراء ہوں تو اللہ غنی کر دے گا۔ تو یہ ایک اشارہ ہے، یہ قطعی وعدہ نہیں ہے، اشارہ ہے۔ بے شادی مرد ہو یا عورت، حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کی شادی بنتی ہو، رشتہ جڑتا ہو تو جوڑ دو، نکاح کرا دو، اور جو نکاح نہ کر سکیں، وسعت نہ ہو، جب تک نہ ہو اس وقت تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ یا آیا کہ اگر غلام مکاتبت کریں تو کر لو۔ مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے مالکوں کہتا ہے مجھے آزاد کرو، وہ نہیں کرتے، تو وہ انہیں کہے کہ میرے ساتھ معاہدہ لکھو، کتنے پیسے لے کے مجھے چھوڑو گے؟ وہ کہتے ہیں اتنے 1000 لاکھ دے دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک مدت طے ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں سے ایسا ایسا مانگ کے جس طرح محنت مزدوری سے جمع کرے انہیں دے کے آزاد ہو جائے، معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ اس لکھنے کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو غلام مکاتبت کرتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مال کی ادائیگی کر سکیں گے تو مکاتبت کر لو، جیسے حضرت بریرہ کے ساتھ ہوئی۔ پھر یہاں یہ فرمایا کہ لونڈیوں کو زنا پہ مجبور نہ کرو۔ منافقین، اور نام بھی امام شوکانی نے فتح القدیر میں ذکر کیے، بعض لونڈیوں کے کہ جن سے ان کے مالک زنا کرواتے تھے اور ان کی اجرت لیتے تھے، انہوں نے یہ کاروبار بنایا ہوا تھا، اس سے منع کیا۔ سورہ نور آیت نور آئی ہے، فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاقچے کی طرح ہے جس میں چراغ پڑا ہو اور وہ چراغ شیشے میں ہو، اور شیشہ سے جیسے چمکدار موتی ہے۔ جو مبارک درخت سے جلایا جاتا ہے چراغ، زیتون کا درخت نہ شرقی نہ غربی ہوتا ہے، اس کا تیل تو آگ نہ لگنے کے بغیر ہی لگتا ہے کہ جل اٹھے، نور علی نور ہے۔ تو یہ نور کی آیت ہے، اس کی بڑی گہرائی ہے۔ جی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، ان صورتوں پہ مشتمل نصاب ہے شہادت عالیہ کی پہلی کلاس کا وفاق المدارس میں، شہادت عالیہ میں۔ تو اس کا میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، بڑی خوبصورت کتاب چھپی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ سے، میں اس کا ٹائٹل بھیجتا ہوں آپ کو، وہ آپ خریدیں۔ اسی طرح ایک مکتبے نے بہت پہلے مجھ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر سورۃ النور کا ترجمہ کروایا تھا۔ مکتبہ
وہ ہے کہ جو مولانا اقبال کیلانی کی کتابیں چھاپتے ہیں، نماز کی کتاب، روزے کی کتاب، حج کی کتاب وغیرہ، حدیث پبلیکیشنز، انہوں نے سورۃ النور کا ترجمہ، تفسیر بڑی لمبی، امام ابن تیمیہ کی بڑی شاندار ترجمہ کروایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے چھاپا نہیں ابھی تک، تو اس میں نور کی بڑی عمدہ بحث آئی ہے۔ یہ آگے ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں کوئی تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ کاروبار کریں، تجارت کریں، یہ نہیں ہے کہ کاروبار تجارت چھوڑ کے اللہ کا ذکر کریں، نہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، ایک یاد کرنا ہوتا ہے، ایک رکھنا ہوتا ہے۔ جہاں آپ کرنا کر سکے کر لیں، ورنہ رکھنا تو کرے نا۔ یہاں کافروں کے اعمال کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور بڑی عمدہ تشبیہات ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پرندے بھی۔ تو سب کو اپنی نماز اور تسبیح کا پتہ ہے، اور ایک جگہ پہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ پھر سمندروں کی کچھ گہرائیاں اور وسعتوں کا ذکر آیا ہے۔ پھر یہاں یہ بتایا کہ دیکھو اللہ نے جو چھپائے، رینگنے والے، چلنے والے پیدا کیے ہیں نا، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پہ، کوئی 4 ٹانگوں پہ، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کئی 6 والے بھی ہیں، وہ چونکہ کم ہیں اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ کیکڑا وغیرہ۔ پھر آگے منافقین کے کچھ کرتوت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اہل ایمان کی شان ہے کہ اہل ایمان اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، جب بھی بلایا جائے سنتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں، اور منافق کہتے ہیں یہ ہم سنیں گے لیکن سنتے نہیں، مانتے نہیں۔ تو جیسا کہ کل کے سبق میں اشارہ گزرا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایک اشارہ تھا۔ اللہ کا اہل ایمان نیک عملوں والوں سے وعدہ ہے کہ انہیں زمین کی خلافت ضرور عطا کرے گا، اور جب دے دے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو دین قائم کریں گے، خوف ختم کر کے امن قائم کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، شرک بند کریں گے، اور نماز زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ تو اہل ایمان کو اگر اللہ خلافت اور حکومت عطا کرتے ہیں تو وہ یہ کام کریں گے۔ اسی کام کے لیے ہمارا یہ ملک پاکستان بنا تھا، لیکن جو حکمران اس میں رہے مسلسل، وہ اس کے مقاصد سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ انہوں نے عام حکمرانوں کی طرح ہی اپنا طریقہ کار رکھا۔ یہاں پہ جی یہ طلب اذن کا ایک خاص مرحلہ ہے کہ جب بندہ گھر میں سویا ہوا ہو فجر سے پہلے یا عشاء کے بعد یا دوپہر کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ، تو کوئی ان کے کمرے میں نہ جائے، اس بات کا یہاں پہ ذکر ہے، حتیٰ کہ بچے بھی نہ جائیں۔ اگر جانا ہے تو اجازت طلب کر کے، دروازہ کھٹکھٹا کے، آواز دے کے، تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، لباس درست کر لیں۔ حتیٰ کہ فرمایا بچے جو بالغ ہو جائیں نا وہ بھی اجازت مانگیں گے، لونڈی غلام بھی اجازت مانگیں گے۔ یہ آیا کہ جو عورتیں بہت بوڑھی ہو جائیں وہ حجاب کے معاملے میں اگر کچھ کمزوری کر لیں تو حرج نہیں، لیکن اگر نہ کریں تو ٹھیک ہے، ستر کے معاملے میں نہیں، حجاب کے معاملے میں۔ یہاں فرمایا کہ کسی کے گھر سے کھانا کھانے میں حرج نہیں ہے، طریقہ کار سے جب بلایا جائے جاؤ اور کھا کے آ جاؤ، نبینے پہ حرج نہیں، لنگڑے پہ حرج نہیں، مریض پہ حرج نہیں۔ اصل میں یہ تناظر اس طرح بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جب سفروں پہ جاتے تھے نا کبھی، تو پھر مہینوں یا سالوں لگ جاتے تھے، تو اپنے گھروں کی چابیاں محلے کے کسی لنگڑے، نبینے، اپاہج کو دے جاتے، تو گھر میں کھانے کی چیزیں بھی ہوتی تھی تو وہ حرج سمجھتے تھے کھائیں، تو اللہ نے اجازت دے دی گھر میں جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ ایسا ایسا چیزیں خراب ہی ہونی ہیں۔ پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا ادب بیان کیا گیا کہ جب اہل ایمان آپ کے ہمراہ ہوں کہیں بھی سفر یا حضر میں، تو آپ کی مجلس سے بلا اجازت اٹھ کے نہیں جانا،
اور اللہ نے اپنے پاک نبی کو فرمایا کہ جو کوئی اجازت مانگے آپ دیکھ لیں، جس کو اجازت دینا چاہے دے دیں، جس کو نہیں دینی نہ دیں۔ یہ اصل میں منافقوں کے رد میں آیا کہ منافق مجلس خراب کرتے تھے، ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کسی اہم موضوع پہ کچھ ارشادات فرمانے والے ہوتے تو وہ مجلس توڑ دیتے، اٹھ کے چلے جاتے۔ اللہ نے فرمایا جو کھسک کھسک کے جاتے ہیں، منافقوں کی یہ عادت تھی۔ اللہ فرماتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ وہ یہ کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کسی ستون کے پیچھے بیٹھیں یا کسی بندے کے پیچھے، یا کسی بندے کو کہتے تو 1 منٹ کھڑا ہو، وہ کھڑا ہوتا تو یہ پیچھے سے کھسک کے نکل جاتے۔ اللہ نے فرمایا جو کھسک کے نکلتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے ان کا۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، اسے ڈرنا چاہیے کہ اسے کوئی فتنہ پہنچے یا دردناک عذاب پہنچے۔ رسول اکرم کی مخالفت پر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی وعید ہے، اور آج آپ کی مخالفت کی صورت آپ کی احادیث کی مخالفت ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ ہے، 2 رکوع ہیں، تھوڑا سا حصہ ہے۔ الفرقان مکی صورت ہے۔ فرقان کا لفظی معنی فرق کرنے والی چیز، تو اللہ نے یہ نام جنگ بدر کو بھی دیا ہے پیچھے کی جگہ پہ، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا اس کو فرقان کا، حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا۔ فرمایا اللہ بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا تاکہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ وہ فرقان ڈرانے والا بن جائے یا بندہ ڈرانے والا بن جائے یا دونوں ہی بن جائے۔ تو یہاں قرآن کی صداقت کا ذکر ہے، اور جو قرآن رسول کریم پہ اترا ہے اس کے اترنے کی صداقت کا ذکر ہے، اور بتایا کہ یہ نبی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا۔ تو منکرین رسالت اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے، اور اس بات پہ بھی کہتے یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں جاتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے، اس پہ تو خزانے اترے ہوتے یا باغ ہوتا، کھاتا رہتا، باہر جاتا ہی نہ۔ کہنے لگے یہ تو جادو شدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی ذات بابرکت ہے، اگر اللہ چاہے یہ سب کچھ دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ ارادہ نہیں فرمایا۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب ایسے ہی تھے کہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے۔ یہ تو اللہ نے آزمائش بنائی ہے تاکہ دیکھا جائے کون اللہ کے رسولوں کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ تو ان الفاظ مبارکہ سے 18ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ خلاصہ آخر میں پھر لے لیتے ہیں جی۔ فلاح یاب وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اور پھر مومنوں کی جو صفتیں آئی ہیں انہیں اپنانے والے جتنے مومن ہیں وہ کامیاب ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ نطفہ، لوتھڑا، مضغہ، اور پھر گوشت ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا، روح پھونکنا، دنیا میں آنا، مراحل۔ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، پانی، اس سے پاکیزہ چیزیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ فلسطین میں زیتون پیدا ہوتا ہے، اور اس میں انبیاء کے جو منکرین ہیں ان کا رد ہے۔ اور اس صورت میں روز قیامت کافروں کی چیخ و پکار کا ذکر ہے۔ انسان کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی خاص طور پہ۔ پھر صورت نور آ جاتی ہے، پاک دامن عورتوں پہ جو تہمت لگائے 80 در سزا ہے۔ اسی طرح بدکاروں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بیوی پہ اگر الزام لگائے کوئی تو لعان پھر کرنا پڑے گا، گواہ نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی برات اور عظمت کا ذکر ہے۔ حضرت مستہ کا ذکر ہے کہ ان پہ حضرت ابوبکر صدیق نے خرچہ بند کر دیا، اللہ نے کہا بحال کرو، کر دیا۔ تو بتایا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ گھروں میں داخلے کے اصول بیان فرمائے، اور عورتوں اور مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، بے شادی والوں کی شادی کرانے کا ذکر کیا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کے ذکر میں رہتے ہیں اور کوئی کاروبار اس میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہاں آیت نور کی تمثیل ہے، کفار کے عمل جو ہیں وہ دھوکہ ہے، جیسے چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت کو پیاسا پانی سمجھ لے۔ اس طرح اللہ نے اور بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پہ نجات کا ذریعہ صرف اطاعت الہی ہے۔ مومنین اللہ اور رسول کی بات پہ چلے آتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں، منافق جو ہیں مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے، جب خلافت دے گا تو وہ دنیا میں امن قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، توحید قائم کریں گے۔
3 وقت ایسے ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر قیلولہ کا وقت، اس میں میاں بیوی جس کمرے میں ہو کوئی نہیں آ سکتا۔ قرآن کو قصے کہانیاں کہنا کفار کا شیوہ تھا، غلط بات ہے۔ قرآن کی صداقت بیان فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی ہمراہی کا ادب بیان فرمایا کہ کوئی آپ کی مجلس سے بلا اجازت نہ نکلے، اور اس پہ سخت وعید فرمائی جو حضور کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سورہ نور کا اختتام ہوتا ہے تو سورہ فرقان میں فرقان کا ذکر کیا کہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور پھر اس بات کا ذکر کیا کہ کفار کے ہاں یہ بات قابل اعتراض ہے کہ رسول بازاروں میں جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ فرمایا جتنے بھی پہلے رسول ہے سب ایسے ہی تھے، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو 18واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنی پاک کتاب سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔